میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ہی غزوہ بدر کا ذکر موجود ہے۔ یاد رہے کہ بدر جو ہے یہ مدینہ منورہ سے 80 میل دور ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں زمانہ جاہلیت میں ایک سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا، اس کنویں کا نام بدر تھا، اسی وجہ سے اس علاقے کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم واقعہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان ایسی خون ریزی ہوئی اور مسلمانوں کو وہ فتح مبین نصیب ہوئی۔ یعنی وہ دن تھا، بیسیکلی غزوہ بدر کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ بہت سارے غزوات ہوئے تھے، ایکچولی غزوہ بدر از دا ڈیسائیڈر، یہ فیصلہ کن مارکا تھا۔ کفار مکہ یہ سمجھے تھے کہ 300 ساڑھے 300 مسلمان ہیں اور سارے ہی مسلمان بدر کے میدان میں موجود تھے۔ وہ پراپر تیاری کر کے آئے تھے، پورا پلان کر کے آئے تھے کہ ایک ہی باری میں حملہ کر کے سارے مسلمانوں کو قتل کر دیں گے، دنیا میں کوئی اسلام کا نام لینے والا ہی نہیں بچے گا۔ اس پلاننگ کے ساتھ وہ آئے تھے، اور یہاں جب مسلمانوں کو فتح ملی تو وہ پوری دنیا میں ایک میسج گیا کہ اسلام کو ہلانا آسان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کریم نے اس مارکے میں مسلمانوں کی ایسی غیبی مدد فرمائی کہ آسمان سے فرشتے نازل کر دیے۔ ایک ایسا روحانی واقعہ ہے کہ جب بھی سنے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ قرآن نے بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا۔ یوم الفرقان یعنی یہ فرق کر دیا، اس نے کفر و باطل کے اندر ڈسٹنگوش کر دیا گیا کہ حق والا جو ہے وہ ہمیشہ اگر اللہ پر بھروسہ رکھے تو پھر غیب سے مدد آتی ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یقیناً خداوند تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے۔ تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ۔ غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ سن 2 ہجری تھا۔ ابھی مسلمان گئے ہی تو تھے مدینے میں، مکے سے مدینے ہجرت کر کے گئے، پہلا سال اور دوسرا سال۔ ان کو چین نہیں آ رہا تھا مکے والوں کو کہ کسی جگہ چھوڑ کے چلے کیسے گئے، کسی طرح حملہ کریں اور انہیں نیست و نابود کر دیں۔ اچھا، تعداد کیا تھی؟ 313 لوگ تھے۔ اچھا، سامان کتنا تھا؟ 2 گھوڑے، 70 یا 80 اونٹ تھے، شکستہ کمانیں تھی، ٹوٹی پھوٹی نیزے اور پرانی تلواریں تھی، مگر جذبہ ایمانی تھا، اللہ پر بھروسہ تھا۔ شاعر کیا لکھتا ہے؟ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں۔ 6 تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا خدائے پاک پر اور لولاک والے پر۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر مصطفیٰ لولاک والا تھا۔ اب یہ ایک طرف تو 313 مسلمان اور سامان نہیں ہے، نہ گھوڑے پورے، نہ اونٹ پورے، نہ تلواریں پوری، سامنے تعداد کیا ہے؟ وہاں پر حال یہ تھا کہ وہ ان کے پاس 3 گنا 950 لوگ وہاں سامنے تھے۔ ان کے پاس 100 برق رفتار گھوڑے تھے، 100 زرہ پوش جنگجو سوار تھے، 600 اعلیٰ نسل کے اونٹ تھے۔ کھانے پینے کا حال یہ تھا کہ روز کئی اونٹ ذبح کرتے تھے اور بہت مزے سے کھاتے تھے۔ نغمہ گنگنانے والی کنیزیں ساتھ تھی، شراب و سرور کی محفلیں سجاتے تھے۔ ادھر کھانا بھی نہیں، سامان بھی نہیں، تعداد بھی 1/3 ہے، ادھر تعداد 950 اور پراپر اسلحے سے لیس ہیں۔ بڑا بڑا جنگجو آیا ہے، بڑا بڑا جرنیل آیا ہے کہ ایک بار مسلمانوں کا اس بار صفایا کر کے جانا ہے۔ اب جب ہوا یہ، بدر کے میدان میں مسلمان بھی آ گئے، کفار بھی آ گئے۔ اب مسلمانوں کو تو جگہ ملی نا لڑنے کے لیے یا قیام کرنے کے لیے، وہ انسرٹن جگہ تھی۔ سامنے والوں کے پاس پانی کے کنویں بھی سارے چلے گئے، حوض جو پانی کے تھے وہ بھی ان کی طرف چلے گئے، ان کی جگہ بھی کلیئر تھی، اور مسلمانوں کی جگہ وہ ریتیلی جگہ تھی، گھوڑوں کے پیر بھی نہیں جمتے تھے۔
اب مسلمان پریشان کہ پیئیں گے کیا، خود کیا پیئیں گے، وضو کیسے کریں گے، اور اپنے گھوڑوں کو جانوروں کو کیسے پلائیں گے۔ اب کسی کے دل میں وسوسہ آیا، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم مسلمان اگر حق پہ ہو تو تمہیں تو لڑائی سے پہلے بھی جگہ پراپر نہیں ملی ہے۔ اب اللہ کریم نے مسلمانوں پر انعام کیا فرمایا کہ بدر کے دن اس دن بارش نازل فرمائی، اور جب بارش ہوئی تو پاسا پلٹ گیا، ان کی جو اسٹیبل جگہ تھی وہ کیچڑ والی ہو گئی۔ مسلمانوں نے بارش کے پانی سے حوض بنا لیے، پانی جو ریتیلی زمین تھی وہ پراپر اسٹیبل ہو گئی، اب گھوڑے بھی صحیح کھڑے ہو رہے ہیں، مسلمانوں نے اس کے لیے جگہ بھی یوں سمجھے کہ آسان ہو گئی۔ اب اس بارش کا بھی ذکر اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا، یہ بارش مدد کے لیے کی گئی۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، اس بارش کے فوائد بھی قرآن نے گنوائے کہ ہم نے یہ بارش نازل کیوں کی، اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے، اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے، اور تمہارے دلوں کو ڈھارس بندھائے، اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ یعنی قرآن نے فائدے کیا بتائے کہ اس آیت میں 4 فائدے بیان کیے اس بارش کے۔ جو بے وضو اور بے غسل ہو وہ وضو و غسل کر کے پاک و صاف ستھرے ہو جائیں، مسلمانوں کے دلوں سے شیطانی وسوسہ دور ہو جائے، پھر مسلمانوں کے دلوں کو ڈھارس مل جائے کہ اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ اور فرمایا جو تمہاری جگہ ریتیلی ہے، انسٹیبل ہے، وہ تمہاری جگہ ایسی ہو جائے کہ تمہارے قدم جم جائیں۔ ایک ہی بارش ہے، مسلمانوں کے لیے رحمت بن گئی، کفار کے لیے زحمت بن گئی۔